میرے محترم سامعین، ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا اپنا دین بچانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ہے کہ جس کا کاروبار بزنس اس کے شہر میں اس کے ملک میں چل گیا ہو، وہ بلا وجہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائے، کیونکہ ہر انسان کی قسمت ہر جگہ نہیں کھلتی۔ ہاں، اگر اپنے شہر میں ملک میں بزنس نہیں چلتا، ہاتھ پاؤں مارے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہجرت کر لے، دوسری جگہ کوشش کر لے۔ لیکن آج کل تو ایک وبا چلی ہوئی ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے، ذہن یہ ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے، باہر جا کے کام کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا۔ یہاں توہین ہے، باہر جا کر انگریزوں کے کتے نہلا لیں گے، کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے ملازمت کر لیں گے، وہاں کوئی توہین نہیں، اور یہاں توہین ہے، کام نہیں کرنا یہاں پر۔ تو میرے محترم سامعین، وہ ایک کہاوت ہے نا جی، پردیس کی پوری اور دیس کی آدھی دونوں برابر ہیں۔ اپنے گھر کی تھوڑی روزی بھی کافی ہے، عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں، اور بجائے اس کے کہ وہاں جا کر دیار غیر میں اور پھر لاوارثوں کی طرح رہنا، 2 نمبر شہری، تو وہاں سے پھر تابوت آ رہے ہیں جی، مر گئے جی۔ میرے محترم سامعین، مسلمان کی ہجرت دین کے لیے ہے، دین بچانے کے لیے ہے، اور یہ عین عبادت ہے۔ مکہ والوں کو جب ہجرت کا حکم دیا تو یہ اختیاری مضمون نہیں تھا کہ مرضی ہے، جو چاہے مکہ میں رہ لے، جو چاہے مدینہ میں چلا جائے، نہیں، سب چلو یہاں سے۔ اگرچہ مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، لیکن فرمایا نہیں، مکہ چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ جہاں پر میری محبت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب کو حج کے دنوں میں کہے جی میں نے تو مینا نہیں جانا، مزدلفہ نہیں جانا، میں نے تو عرفات میں نہیں جانا، میں مکہ چھوڑ کے وہاں چٹانوں میں، وہاں میدانوں میں کیوں جاؤں؟ یہاں پر تو اتنا ثواب ہے، حکم ہے چھوڑو اس کو، کیونکہ جس کا گھر ہے وہی چھڑوا رہا ہے۔ تو مکہ والوں سے کہا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور وہاں چلے جاؤ جہاں میرا محبوب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے پھر اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہاں ہمارا کاروبار ہے، یہ ہمارا وطن ہے، دیکھا کہ ہمارا چونکہ دین محفوظ نہیں، نکلو یہاں سے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ والوں نے پکڑ لیا، صہیب تم تو روم کے رہنے والے ہو، جب یہاں مکہ میں آئے تھے تو بڑے غریب تھے، تمہارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، اور جتنا مال تم نے اکٹھا کیا سب مکہ میں اکٹھا کیا، لہٰذا ایسے کرو، یہ سارا ساز و سامان، سارا مال ہمیں دے دو اور تنے تنہا مدینے ہجرت کر جاؤ، پھر ٹھیک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دے دیا، خالی ہاتھ ہجرت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، صہیب رومی نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ دنیا والے تو کہیں گے گھاٹے کا سودا ہے، سارا کاروبار اور سارا پیسہ دے دیا اور خالی بالکل کنگال ہو کے چلے گئے مدینہ میں۔ دنیا والے تو کہیں گے گھاٹے کا سودا ہے، مگر اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ بڑا نفع کا سودا ہے، کیونکہ ہجرت کرنے والوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے نقد جنت کا اعلان ہے۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر ام سلمہ کو اور اپنے بچے کو لے کے ہجرت کرنے لگے، کفار مکہ نے پکڑ لیا، کہنے لگے ابو سلمہ تم تو جا سکتے ہو، اور یہ جو تمہاری گھر والی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، مکہ کی ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ خاندان کے لوگ آ گئے، ہم جی بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، اکیلے جا سکتے ہو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا ہجرت کر رہے ہیں، بیوی وہیں رہ گئی ام سلمہ، بیٹا اور عزیزوں کے ہاں چلا گیا، یعنی ماں الگ ہو گئی، بیٹا الگ ہو گیا، باپ الگ ہو گیا۔ اور یہ ام سلمہ بعض میں زوجہ محترمہ بنی، حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئی، امہات المؤمنین میں شامل ہوئی۔ اور جس مقام پر شوہر الگ ہوا، آنکھوں کے سامنے بیٹا الگ ہوا، اس مقام پہ آ کے بیٹھ کر شام کو روتی تھی اور ان کو یاد کرتی تھی۔ سال گزر گیا اسی حال میں، چچا زاد بھائیوں کو ترس آیا، انہوں نے کوشش کر کے ام سلمہ کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی اور بچہ بھی ان کو واپس لوٹایا، تو تنہا ہجرت کے لیے نکلی۔ راستے میں حضرت عثمان ملے، عثمان، اور انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑی اور ان کو مدینہ تک پہنچایا۔ میرے محترم سامعین، اس قدر مشکل حالات میں ہجرت کی، یہ تو مدینہ منورہ کی بات ہے۔ جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی پاکستان آئے، کسی بوڑھے سے پوچھ کر تو دیکھو، یہ پاکستان ہمیں انگریز نے کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیا، اس کے پیچھے 100 سالہ کی جد و جہد ہے، اس کے پیچھے میرے اسلاف کی قربانی ہے، اس کے پیچھے علماء کی قربانی ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے۔ کتنی عزتیں لوٹیں، کتنے گھر برباد ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، تب جا کر یہ ملک بنا ہے۔ میرے محترم سامعین، کسی بوڑھے سے پوچھ کے دیکھو کہ کن حالات میں تم نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے، تمہیں کن مشکلات کا سامنا ہوا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہجرت کتنی مشکل چیز ہے۔ تو میرے محترم سامعین، صحابہ چھپ چھپ کے رات کو ہجرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ خالی ہو گیا۔ مکے میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی مرتضیٰ اور میرے کملی والے پیغمبر ہیں، چند ایک غریب صحابہ ہیں جو مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تعاون بھی نہیں کر سکتے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، اور کفار کے شکنجے میں ہیں۔ چند ایک وہ مجبور ہیں، باقی سب چلے گئے۔ تو ابو جہل